تو مزے اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے دوستو کہ انٹرنیٹ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے اور گوگل بھیا اس بار شاید ہار جائے۔ یعنی گوگل کا جو ایک بہت بڑا سفر تھا وہ اختتام کو پہنچ جائے۔ سالوں سے انٹرنیٹ پر سرچ کے شعبے پر گوگل غالب رہا ہے، لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ چند دن پہلے گوگل کے سرچ پروگرام جس کا نام بارڈ رکھا گیا تھا میں غلطی سے کمپنی کے شیئرز کی قیمت گر گئی اور اسے تقریباً 100 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ یہ بارڈ گوگل نے چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں متعارف کروایا تھا۔ السلام علیکم دوستو، آپ کی نظریں ہیں اس وقت آر ڈی مشن پر۔ اگر مناسب لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تھینک یو۔ مصنوعی ذہانت کے حامیوں کے مطابق یہ انٹرنیٹ کے کام کرنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے چینج کرنے والی ہے۔ بات چیت کرنے والے مصنوعی ذہانت کے نظام چیٹ جی پی ٹی کی مقبولیت اور مائکروسافٹ کے سرچ انجن بنگ میں اس کا انضمام ایسی تبدیلیوں کی ایک جھلک ہے جو مصنوعی ذہانت کے حامل طویل عرصے سے سجیسٹ کر رہے تھے۔ فی الحال سسٹم بنیادی طور پر متن کے ایک بڑے مجموعے سے فوراً سرچ کے ذریعے جواب کریٹ کر کے معلومات تلاش کرنے میں لوگوں کی مدد کرنے پر فوکسڈ ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی اور نیا سرچ انجن بنگ دونوں انٹرنیٹ سے معلومات جمع کر کے اسے کبھی نئے اور کبھی پرانے انداز میں صارفین کو پیش کرتے ہیں۔ تاہم برسوں سے انٹرنیٹ کی معلومات کو ترتیب دینے کا کام گوگل کی ڈومین رہا ہے۔ یہاں پر گوگل کی اجارہ داری تھی۔ گوگل کی ویب سائٹ پر اباؤٹ میں لکھا ہے کہ ہمارا مشن دنیا کی معلومات کو منظم کرنا اور اسے عالمی سطح پر قابل رسائی اور مفید بنانا ہے۔ دوستو، گوگل نے بارہا یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ اس مشن کے مستقبل کو مصنوعی ذہانت میں دیکھ رہا ہے اور وہ ایسا کرنے کے لیے مختلف مصنوعات پر کام کر رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دیگر کمپنیاں اس سے کہیں آگے جا رہی ہیں۔ نہ صرف اوپن اے آئی کا چیٹ جی پی ٹی اور مائکروسافٹ میں اس کے شراکت دار بلکہ دیگر کمپنیاں بھی۔ گوگل نے 2017 میں اپنی سالانہ ڈیولپر کانفرنس کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ موبائل فرسٹ ورلڈ سی اے آئی فرسٹ ورلڈ میں منتقل ہوگا۔ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو سندر پچائی نے جو اس وقت اس عہدے پر نئے آئے تھے اسے ایک اہم تبدیلی کے طور پر بیان کیا جو اس بات کی رہنمائی کرے گی کہ کمپنی یہاں سے آگے کیسے کام کرے گی۔ دوستو، اسی سال گوگل نے ایسی خصوصیات کا مظاہرہ کیا جس سے مصنوعی ذہانت پر اس کے کام کے بارے میں پتہ چلتا تھا۔ فار ایگزامپل 2017 میں سندر پچائی صاحب نے گوگل لینس کی طرف اشارہ کیا تھا جو کسی تصویر میں جگہوں یا اشیاء کی شناخت اور صارفین کو ان کے بارے میں اضافی معلومات دے سکتا ہے۔ یقیناً اگر آپ اپنے موبائل میں گوگل کھول دیں اور وہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا کیمرے کی طرح گوگل لینس، تو آپ اس کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں۔ تو سندر صاحب نے 2017 میں ایک بلاگ پوسٹ میں ایک نئی خصوصیات کا خلاصہ لکھتے ہوئے کہا کہ یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے ثمرات آنے شروع ہو گئے ہیں جن کا لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت والی دنیا کی پہلی بننے سے قبل ابھی ایک طویل سفر طے کرنا باقی ہے، لیکن ہم ٹیکنالوجی کو سب کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے جتنا زیادہ کام کریں گے اتنی ہی جلد ہر کوئی فائدے میں رہے گا۔ یہ الفاظ تھے سندر پچائی صاحب کے۔ اس کے بعد گوگل نے مصنوعی ذہانت پر اپنے کام کے ذریعے نئے خصوصیات اور اپڈیٹس کے ساتھ ساتھ اس کے ثمرات دکھائے ہیں۔ یہ نجی طور پر اس چیز پر بھی کام کر رہا ہے جو زیادہ جدید مصنوعی ذہانت معلوم ہوتی ہے جسے اس نے عوام میں نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ ایل اے ایم ڈی ایس سسٹم، جس کے بارے میں گوگل کے اپنے انجینئروں میں سے ایک قائل ہو گئے کہ وہ حساس ہو گیا ہے۔ جی، اس کام کے کچھ حصے نے گوگل سے ہٹ کر دیکھ کر دیگر منصوبوں کی بنیاد بنانے میں مدد کی ہے جو باقاعدگی سے وائرل ہوتے ہیں، جیسا کہ سندر صاحب نے اپنی بلاگ پوسٹ میں دنیا کو بتاتے ہوئے گوگل کے چیٹ بوٹ بارٹ کی ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے لکھا، جدید جنریٹو مصنوعی ذہانت اور زبان کے بڑے ماڈل دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ در حقیقت ہمارے ٹرانسفارمر ریسرچ پروجیکٹ اور 2017 میں ہمارے فیلڈ ڈیفائننگ پیپر کے ساتھ ساتھ ڈسفیوژن ماڈل میں ہماری اہم پیش رفت اب بہت سی ان جنریٹو اے آئی یعنی آرٹیفیشل
ایپلیکیشنز کی بنیاد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ باتیں تھی سندر پچائی صاحب کے، جو گوگل کے CEO ہیں۔ اگرچہ گوگل نے ان پروڈکٹس کو بنانے میں مدد کی ہے، لیکن اس نے اپنے حریفوں کو کامیابی کے برابر ابھی تک اپنی ایک بھی پروڈکٹ لانچ نہیں کی۔ ماضی میں مصنوعی ذہانت والے اس کے تجربات وائرل ہو چکے، جیسا کہ اس کا سائیکیڈیلک ڈیپ ڈریم اور ایک ایسا آلہ جو مشہور پینٹنگز کے ساتھ لوگوں کا موازنہ کرتا ہے، لیکن نئی لہر میں واضح طور پر گوگل کا کوئی انپٹ نہیں۔ گوگل کے مطابق وہ کم از کم جزوی طور پر ہے، کیونکہ وہ ان مصنوعی ذہانت کی پروڈکٹس کے خطرات کے بارے میں بہت محتاط ہے۔ اندرونی طور پر کمپنی کی تجویز ہے کہ ذمہ دار بننے کی کوشش کے باعث وہ مصنوعی ذہانت کے معاملے میں دیگر کمپنیوں سے پیچھے ہے، اور پبلک میں جانے سے قبل اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ان کی پروڈکٹس سیف ہیں۔ تاہم اس ہفتے گوگل نے ایک نئی سسٹم باٹ کا اعلان کیا، BARD، جو خاص طور پر چیٹ GPT اور دیگر سسٹمز کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کوشش لگتا ہے۔ یہ ٹول سرچ کرنے کا ایک نیا طریقہ ہوگا جس میں لوگوں کو معلومات اور ترغیب ملے گی۔